نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 81 سورۃ الانعام آیت نمبر 40 سے لے کر 59 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 50 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنذِرْ اور خبردار کیجئے بِهِ ساتھ اس کے الذین ان لوگوں کو یخافون جو ڈرتے ہیں ان یحشروا کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے الی ربہم طرف اپنے رب کے لیس لہم نہیں ان کے لیے من دونہ اس کے سوا ولی کوئی دوست ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی لعلہم شاید کہ وہ یتقون وہ تقوی اختیار کریں۔ اس آیت سے پہلے پیغمبروں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ مبشرین یعنی خوشخبری دینے والے اور منذرین یعنی ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انذار یعنی ڈرانے کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کیجیے۔ قرآن پاک میں سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 57 میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی اس نصیحت کو وہی لوگ لیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ الرعد آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انذار کا حکم دیا گیا، وہاں یہ بھی بتایا گیا کہ ڈرانے کا فائدہ انہی کو ہو سکتا ہے جنہیں دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے حضور پیش ہونے کا خوف ہے، جہاں اللہ کے سوا نہ ان کی حمایت کرنے والا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارشی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں حساسیت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر جیسے ہی قرآن پڑھتے ہیں ان کے اندر بہت تیزی سے بہتری آتی ہے، وہ اپنے عمل میں بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ جو لوگ حشر اور قیامت کو نہیں مانتے اور انکار پر اڑے ہوئے ہیں، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر یہ کہ اس آیت میں اہل کتاب اور کافروں اور مشرکوں کا رد بھی ہے، جو اپنے آبا اور اپنے بتوں کو اپنا سفارشی مانتے تھے، اپنا سفارشی سمجھتے تھے، تو انہیں خبردار کر دیا گیا کہ اس دن کو سفارش کام نہ آ سکے گی، نہ حسب نسب کام آئے گا اور نہ کوئی قریبی رشتہ دار، لہٰذا ہر کوئی اپنے اپنے عمل کی فکر کرے۔ پھر یہ کہ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں مومن نہیں بلکہ کافر مخاطب ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں جانے سے زیادہ کافر ڈرتے ہیں، لہٰذا انہیں ڈرانے کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس آیت میں اس مفہوم کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ خبردار کیجئے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے طرف اپنے رب کے، اس دن نہیں ان کے لیے اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی، لعلہم یتقون شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں۔ تو ڈرانے کا فائدہ انہی کو ہو سکتا ہے جنہیں دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے حضور پیش ہونے کا خوف ہے، اور جو لوگ یہ خوف نہیں رکھتے ان کو اس انذار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا اور نہ تطرد الذین تم دھتکارو ان لوگوں کو۔ تطردا کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے ذلیل سمجھ کر ہانکنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تم دھتکارو ان لوگوں کو
یدعون جو پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو. یدعون کے یہاں دو معنی کیے جاتے ہیں، ایک معنی دعا کرنا اور دوسرا معنی عبادت کرنا. تو آپ ان لوگوں کو دور نہیں کر سکتے جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، یعنی اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں. بالغداتی صبح، بالغداتی کا معنی دن کا پہلا حصہ. وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح کے ٹائم. والعشی اور شام، عشی کہتے ہیں دن کا آخری حصہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ ہٹائیے جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں. صبح اور شام پکارتے ہیں یعنی صبح و شام کی دعائیں پڑھتے ہیں، اور اس سے مراد فجر اور عصر کی نماز کو بھی لیا گیا ہے، جو فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں. یہاں دو نمازوں کا ہی ذکر ہے، لیکن مراد تمام نمازیں ہی ہیں، کیونکہ جو شخص فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ لازماً ظہر کی بھی نماز کا اہتمام کرے گا، اور جو عصر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے لازماً اس نے پھر مغرب اور عشاء بھی پڑھنی ہے. ان دونوں نمازوں کا ذکر صبح اور شام کے حوالے سے اس لیے بھی کیا گیا کیونکہ اگر صبح کی ابتدا فجر سے ہو جائے اور شام کی ابتدا عصر سے ہو جائے تو یہ وہ دو نمازیں ہیں کہ جو مشکل ترین نمازیں ہیں. یعنی فجر کے ٹائم پر انسان کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنا بستر چھوڑنا نہیں چاہتا، اور اسی طرح سے عصر کی نماز کے ٹائم پر کاروباری مصروفیت ہو سکتی ہے اور یہ آرام کا وقت بھی ہے. تو جو لوگ فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں وہ لازماً دیگر نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہوں گے. اسی لیے بالغداتی والعشی میں فجر اور عصر کی نماز کا معنی آتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جب ہم کوئی کام مستقل کرتے ہیں اور 24 گھنٹے کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا صبح شام کا کام ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو دور نہیں کر سکتے جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام. یریدون وہ چاہتے ہیں وجہہ اس کی ذات، اس کا چہرہ، وہ چاہتے ہیں اس کی ذات، مراد کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. یعنی کسی ریاکاری کے لیے وہ اللہ کو نہیں پکارتے بلکہ ان کا پکارنا اخلاص پر مبنی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ما علیک نہیں آپ کے ذمے، من حسابہم ان کے حساب میں سے، من شیء کوئی چیز، وما من حسابک اور نہیں آپ کے حساب میں سے، علیہم ان پر، من شیء کوئی چیز. یعنی ہر شخص کو اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ان کا کوئی حساب نہیں، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب میں سے ان کا کوئی ذمہ ہے. ہر شخص اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے. تو آپ پر ان کے حساب میں سے کچھ نہیں اور نہ آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ ہے. فَتَطْرُدَهُمْ پھر تم انہیں دور کرو گے، فَتَكُونَ تو تم ہو جاؤ گے، مِنَ الظَّالِمِينَ ظالموں میں سے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں گے تو یہ ظلم ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں. بعض سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارا آپ کی مجلس میں آنے کو جی تو چاہتا ہے، مگر آپ کے گرد یہ کچھ حقیر قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم جھجک محسوس کرتے ہیں. البتہ اگر آپ انہیں اپنی مجلس سے نکال دیں تو ہم آپ کے پاس آنے کو تیار ہیں. آپ چونکہ ان بڑے بڑے قریشیوں کے ایمان لانے پر بڑے حریص تھے، لہٰذا دل میں کوئی ایسی ترکیب سوچ رہے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی. تو قریشی سردار یہ کہتے تھے کہ ان غریب صحابہ کو یہاں سے نکالو تو ہم آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھیں گے. ایکچولی یہ جتنے بھی قریشی سردار تھے یہ اسٹیٹس کانشیس تھے، ان کے ہاں کلاس سسٹم تھا، لیکن اسلام میں تو کوئی کلاس سسٹم نہیں ہے. اللہ کے نزدیک تقوی والا اہم ہے. ایک روایت آتی ہے، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. مشرکین نے کہا ان لوگوں کو آپ اپنی مجلس سے نکال دیجئے
تاکہ یہ ہم پر جرأت نہ کر سکیں۔ ان لوگوں میں تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، قبیلہ حزیل کا ایک آدمی تھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور 2 آدمی اور تھے جن کا نام میں نہیں لے رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو خیال اللہ نے چاہا وہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اب کیا کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرما دی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور ان لوگوں کو دور نہ ہٹائیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اس کا چہرہ چاہتے ہیں، یعنی اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابن ماجہ میں ان 6 لوگوں کے نام آتے ہیں جن کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ پہلے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانچویں مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چھٹے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان صحابہ کی تعریف فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ آپ ان کو دور کرنے کی بات ہرگز نہ سوچیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بات انتہائی ناانصافی پر مبنی ہے کہ سچے مومنوں کو صرف اس لیے ہٹایا جائے کہ دوسرے لوگ آ کر بیٹھیں جن کا ایمان لانا بھی یقینی نہ ہو۔ اور ویسے بھی یہ لوگ کلاس سسٹم رکھتے تھے، بہت زیادہ اسٹیٹس کانشیس تھے۔ اسلام میں تو کوئی کلاس سسٹم نہیں، اللہ کے نزدیک تقوی والا ہی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَطْرُدَهُمْ، پھر تم انہیں دور کرو گے، فَتَكُونَ، تو تم ہو جاؤ گے، مِنَ الظَّالِمِينَ، ظالموں میں سے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں گے تو یہ ظلم ہوگا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے نہیں تھے، پر آپ کوئی ایسی ترکیب سوچ رہے تھے کہ اس ترکیب پر عمل کر کے ان غریب صحابہ کا دل بھی نہ ٹوٹے اور ان قریشیوں کو بھی اللہ کا پیغام پہنچ جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سرداران قریش کے ایمان لانے پر بڑے حریص تھے۔ اور یہاں سے امت کو بھی سمجھانا مقصود ہے کہ بے وسائل لوگوں کو حقیر سمجھنا، ان سے دور رہنا نادانوں کا کام ہے۔ اہل ایمان تو اہل ایمان سے محبت رکھتے ہیں، چاہے وہ غریب اور مسکین ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح فتنہ، آزمایا ہم نے، یا فطرے میں ڈالا ہم نے، بعدہم، ان میں سے بعض کو، ببعد، ساتھ بعض کے، لیقولوا، تاکہ وہ کہیں، اہؤلاء، کیا یہ ہے وہ لوگ، من اللہ علیہم، احسان کیا اللہ نے ان پر، من بیننا، ہمارے درمیان میں سے۔ اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کی بعض کے ساتھ آزمائش کی ہے، تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں سے احسان فرمایا۔ دراصل نبوت کے آغاز میں جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، ان میں غالب اکثریت کمزور مردوں اور عورتوں، اسی طرح سے لونڈیوں اور غلاموں کی تھی۔ دولت مند میں سے بہت کم لوگ تھے جو اسلام قبول کیے ہوں۔ اس لیے یہی چیز قریشی سرداروں کی آزمائش کا ذریعہ بن گئی، اور وہ ان غریبوں کا مذاق بھی اڑاتے، اور جن پر ان کا بس چلتا انہیں اذیت دیتے، اور کہتے کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان فرمایا ہے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ ایمان اور اسلام اگر واقعی اللہ کا احسان ہوتا تو یہ سب سے پہلے ہم پر ہوتا، یعنی ان غریبوں اور کمزوروں کے مقابلے میں ہم پہلے مسلمان ہوتے۔ ہم سب قوم نوح کے بارے میں جانتے ہیں کہ قوم نوح نے سیدنا نوح علیہ السلام سے بھی کچھ اسی طرح کی بات کی تھی۔ اس کا ذکر سورہ ہود آیت نمبر 27 میں آتا ہے، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ
اراذلنا بادی الرأی، اور ہم تجھے نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کے سوا کسی نے تیری پیروی کی ہو جو ہمارے سب سے رذیل ہیں سطحی رائے کے ساتھ، یعنی کمزور لوگ مالی اعتبار سے بھی ذہنی اعتبار سے بھی انہوں نے تیری پیروی کی ہے. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ معاشرے کا کمزور طبقہ جو مالی اعتبار سے بھی کمزور ہے اور ذہنی اعتبار سے بھی کمزور ہے، یعنی بے وقوف قسم کے لوگ تجھ پر ایمان لائے، تیری پیروی کرتے ہیں. پھر ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ شاہ روم ہرقل نے ابو سفیان سے جب کچھ سوالات پوچھے تو ان میں سے ایک سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی تھا کہ دولت مند لوگ اس نبی کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور لوگ؟ تو ابو سفیان نے جواب میں کہا تھا کہ کمزور لوگ ہی اس کی پیروی کرتے ہیں. یہ سن کر ہرقل نے کہا کہ رسولوں کے پیروکار کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ وہ پریشان حال اور غبار آلود بالوں والے ہیں، دروازوں پر سے انہیں دھکیل دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دے. یعنی اللہ کے نزدیک بڑے ہی مقبول لوگ ہیں، گو کہ دنیا داروں کی نظریں انہیں حقیر سمجھتی ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو بہت سارے ایسے لوگ جو مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، دنیاوی سٹیٹس ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وہ الحمدللہ بہت ہی متقی ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کی بڑی ویلیو ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اور صرف تقوی والا اہم ہے. ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محتاج اور فقیر مسلمان مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو مالی اعتبار سے کمزور لوگ ہیں وہ جنت میں جلدی چلے جائیں گے، کیونکہ ان کا حساب کتاب بھی مختصر سا ہوگا. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ دنیاوی اعتبار سے جو بھی کمزور ہوتا ہے، یعنی مال اس کے پاس نہیں ہوتا، تو وہ بہت ساری ڈیفیکلٹیز اس دنیا میں بھی فیس کرتا ہے. اور اگر وہ دینی اعتبار سے مضبوط ہے، ایمانی اعتبار سے مضبوط ہے، تو بہت ہی خوش نصیب ہے، کیونکہ اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے. جس کے پاس ایمان ہے بس وہی کامیاب ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ جو غریب مسلمان ہوں گے وہ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی دنیاوی رونقوں اور چمک دمک کو نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ نہ صورتوں کو دیکھتے ہیں نہ اموال کو دیکھتے ہیں. ویسے بھی آپ دیکھیں تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دی. صورت بھی اللہ تعالیٰ نے دی اور مال بھی اللہ تعالیٰ نے دیا. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو نہیں دیکھتے. اللہ دیکھتا ہے دلوں کو اور اعمال کو، جس کو ہم سب نے ٹھیک رکھنا ہے، اور اسی امتحان کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں. تو اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے صاف ہیں، وہ کتنے اچھے ہیں. تو اب یہ مومنین فتنہ بن گئے تھے کن کے لیے؟ کفار کے لیے، سرداران قریش کے لیے. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیتے ہیں. بعض لوگ بڑے نیک اور اچھے ہوتے ہیں اور کسی چیز کی محبت ان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ کسی کا علم اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، آزمائش بن جاتی ہے. پھر یہ کہ کسی کا غلط طرز عمل اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں سرداران قریش جو جملہ کہہ رہے ہیں، اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، یہ جملہ ان کا مذاق پر مبنی تھا. یہ لوگ مذاقاً ایسا کہتے تھے
کہ اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے. اگر خیر ہوتی تو ہم چنے جاتے، یعنی سرداران قریش چنے جاتے. اور اگر آپ غور کریں یہاں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں بعدہم ببعد، ان الفاظوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کمزور مسلمان کفار کی طرف سے آنے والی تکلیف اور اذیتوں پر صبر کرتے ہیں یا نہیں، اور کس حد تک صبر کرتے ہیں. کیونکہ جہاں سرداران قریش کے لیے یہ مومنین آزمائش تھے، وہاں مومنین کے لیے بھی یہ سرداران قریش آزمائش تھے، کیونکہ ان کی طرف سے ان مومنین پر بہت زیادہ تکلیفیں آتی تھیں، بہت زیادہ اذیت دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ، ہم تو بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ساتھ آزماتے ہیں. اب یہ مومنین کتنا صبر کرتے ہیں، کس حد تک صبر کرتے ہیں، یہ بھی دیکھا جا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بِأَعْلَمَ، خوب جاننے والا، بِالشَّاکِرِین، شکر کرنے والوں کو. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ ہدایت صرف شکر گزاروں کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ کس کے پاس کتنی دنیا ہے. اللہ ظاہری چمک دمک اور سٹیٹس کو تو دیکھتا ہی نہیں، وہ دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے، کون شکر گزار ہے، کون حق کو پہچان رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس آیت کا اختتام کیا الیس اللہ بِأَعْلَمَ بِالشَّاکِرِین، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا شکر کرنے والوں کو، یعنی اللہ بہت اچھے سے جانتا ہے اپنے شکر گزار بندوں کو. اللہ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرے. دیکھیں، ہم شکر گزار صحیح معنوں میں تب ہوتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ مسلمان ہونا، یہ ایمان والا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ایمان بڑھانے کے لیے قرآن سے جوڑ دیا، الحمدللہ. لیکن ہم صحیح معنوں میں شکر ادا نہیں کرتے جتنا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور باقاعدہ ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے، راضی ہونا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں قرآن پڑھنے والوں میں شامل کر دیا. اور ویسے بھی اپنی عام زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو کہ نعمت کے طور پر ہمیں دی گئی ہیں اس کو بھی محسوس کرنا چاہیے. اور اگر ہم محسوس کرنے پر آئیں تو وہ چھوٹی چیز بھی چھوٹی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بعض دفعہ ہم اللہ کے دیے ہوئے پر راضی نہیں ہوتے، اس لیے شکر ادا نہیں کرتے، یا پھر دل سے شکر ادا نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو بہت اچھے سے جانتا ہے. اور جب ہم صحیح معنوں میں اللہ کے شکر گزار ہوں گے تو لازماً ہمارے دلوں اور اعمال کی اصلاح ہوگی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب جَاءَكَ، آئیں آپ کے پاس، الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بِآیاتنا، ہماری آیات پر. اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، فقل، پس کہہ دیجئے، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ویلکم کہیے. جب مومنین آپ کے پاس آئیں تو آپ ان پر سلام کر کے یا ان کے سلام کا جواب دے کر ان کی تکریم کیجئے، ان کی قدر افزائی کیجئے، آپ ان کو ویلکم کہیے. کتنی خوبصورت بات یہاں کی جا رہی ہے اور مومنین کے آنر میں کی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان لانے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک اتنے ویلیویبل ہیں، اتنی قدر و اہمیت رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان پر سلام بھیجئے، یا اگر یہ آپ کو سلام کرتے ہیں تو آپ ان کو جواب دیجئے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس سٹیٹس اچھا ہوتا ہے، یعنی وہ مالی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، اس کا معاشرے میں
کوئی بہت بڑا مقام ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، تو لوگ اس کو بڑھ بڑھ کر سلام کرتے ہیں، اس کو ویلیو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ویلیوبل لوگ تو ایمان والے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مالی اعتبار سے کمزور اہل ایمان کو اپنے پاس سے دور ہٹانے سے منع فرمایا۔ اب اس آیت میں ان کے اکرام اور عزت افزائی کا حکم دیا، یعنی جو لوگ کفر و شرک کے غلبے کے باوجود اس مشکل دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو رہے ہیں، آپ انہیں ویلکم کیجئے، آپ انہیں خوش آمدید کہیے، انہیں امن و سلامتی کی خوشخبری دیجئے کہ یہ اسلام لانے کے بعد اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ اب ان سے ان کے ان اعمال کا مواخذہ نہیں ہوگا جو وہ کفر کی زندگی میں کرتے رہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جو شخص بھی مسلمان ہو جاتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو آیت کے اس پہلے حصے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کا احترام کرنا چاہیے، انہیں ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب ربکم، لکھ دی تمہارے رب نے، لازم کر لی تمہارے رب نے، علی نفسہ الرحمہ، اپنے نفس پر رحمت یا مہربانی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے رحم کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہاں مومنین کے لیے ایک اور خوشخبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دے رہا ہے کہ اللہ نے ان پر اپنی رحمت کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ تو ہر ایک پر رحمت کرنا چاہتا ہے۔ اگر انسان اللہ کے بھیجے ہوئے نمونے کے مطابق یعنی اتباع رسول میں اپنی زندگی گزارے تو اللہ کی وسیع رحمت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ ایک بہت خوبصورت روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں لکھا، اور وہ کتاب اس کے پاس عرش کے اوپر موجود ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مومنین کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ نے ان پر اپنی رحمت کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور اللہ تعالیٰ جو چیز اپنے اوپر لازم کر لے وہ تو ہونی ہی ہے۔ اب یہ کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن سے زمانہ جاہلیت میں کئی بڑے گناہ سرزد ہو چکے تھے، اب وہ اس بات کو لے کر کافی پریشان رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو، بے شک وہ، من عمل منکم، جس نے عمل کیے تم میں سے، سوءً برے، بجہالت، جہالت کے ساتھ، ثم تاب من بعدہ، پھر توبہ کر لے اس کے بعد، واصلح، اور اصلاح کر لے، فانہ، تو بے شک وہ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ تو مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن سے زمانہ جاہلیت میں کئی بڑے گناہ سرزد ہو چکے تھے، اب وہ اپنی اصلاح کر چکے تھے، لیکن اسلام دشمن ان کو تانے دیتے۔ تو یہاں اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جس نے بھی کوئی برا عمل کر لیا ہے جو جہالت پر مبنی تھا، یعنی دور جاہلیت میں کیا، اب وہ اس سے توبہ کر چکا ہے، اپنی اصلاح کر چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور الرحیم ہے۔ یہاں جو جہالت کا لفظ آیا ہے تو جہالت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لا علمی کے ساتھ جہالت، اور دوسری جذبات میں مغلوب ہو کر جہالت کر بیٹھنا، یعنی علم تو تھا مگر غلطی ہو گئی، اصل حکم یاد نہ رہا۔ تو ایک جہالت ہوتی ہے جو لا علمی پر مبنی ہوتی ہے، اور ایک جہالت وہ ہے کہ جس میں علم تو تھا مگر غلطی ہو گئی، یعنی عمل کے وقت عمل کرنا یاد نہ رہا، اصل حکم یاد نہ رہا، یعنی انسان جذبات میں مغلوب ہو کر جہالت کر بیٹھے۔ اب
کچھ مسلمان ایسے تھے جو دور جاہلیت میں کافی بڑے بڑے گناہ کر گئے تھے، تو ان کو کفار بڑے طعنے دیتے تھے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی ماضی میں کی جانے والی غلطیاں بہت اچھے سے یاد آتی ہیں. اس پر ممکن ہے کہ لوگ بھی طعنے دیں تو انسان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ اب یہ گناہ کیسے معاف ہوں گے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تسلی دے رہے ہیں. ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے 99 آدمی ناحق قتل کیے تھے. پھر وہ اپنے متعلق مسئلہ پوچھنے نکلا. اس نے ایک راہب کے ہاں جا کر اس سے پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ ہے، یعنی میرے یہ گناہ معاف ہو جائیں، کیا اس بات کی گنجائش ہے؟ راہب نے کہا نہیں. اس پر اس نے راہب کو بھی مار ڈالا اور یوں 100 قتل پورے کر دیے. پھر وہ لوگوں سے یہی مسئلہ پوچھتا رہا. اچھا یہ کیوں پوچھ رہا ہے بار بار مسئلہ؟ کیونکہ وہ توبہ کرنا چاہتا تھا. پھر کسی آدمی نے اسے کہا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، یعنی تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو تم فلاں بستی میں چلے جاؤ. مگر راستے ہی میں سے موت نے آن لیا، یعنی راستے میں ہی یہ شخص مر گیا. اس نے اپنا سینہ بستی کی طرف جھکا دیا. اب رحمت کے اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے، کیونکہ اب اس کی روح کو لینے کے لیے 2 طرح کے فرشتے آ گئے. رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، اور ان کے درمیان بحث ہونے لگی. جس بستی کو وہ جا رہا تھا اسے اللہ نے حکم دیا کہ نزدیک ہو جا، اور جس بستی سے وہ جا رہا تھا اسے حکم دیا کہ دور ہو جا. اور فرشتوں سے فرمایا فاصلہ ماپ لو، یعنی تم راستہ ناپ لو جہاں سے یہ قریب ہو. یعنی اگر وہ توبہ کے لیے جس بستی میں جا رہا ہے وہاں سے قریب ہو تو اس کو رحمت کے فرشتے لے جائیں، اور اگر یہ اس بستی کے قریب ہو جہاں سے یہ نکلا تھا، یعنی گناہ گاروں کی بستی سے نکلا تھا نا، تو اگر وہاں سے قریب ہو تو پھر اسے عذاب کے فرشتے لے جائیں. چنانچہ جہاں اسے جانا تھا وہ بستی بالشت بھر قریب نکلی اور اسے بخش دیا گیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. صرف ایک بالشت بھر اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے قریب اس شخص کو کر دیا. یہ ہے اللہ کی رحمت. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کے لیے غفور الرحیم ہے جو توبہ کرنا چاہتا ہے، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب کوئی شخص اسلام لائے اور ٹھیک طور پر لائے، یعنی واقعی پریکٹسنگ مسلم ہو، باعمل مسلمان ہو، تو اس کی سابقہ تمام برائیاں دور کر دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو حساب شروع ہوگا وہ یوں ہوگا کہ ہر نیکی کے عوض 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں لکھی جائیں گی، اور برائی کے عوض ایک ہی برائی لکھی جائے گی، الا یہ کہ اللہ وہ بھی معاف کر دے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ ہے اسلام کا حسن، یہ ہے اللہ کی رحمت، وہ وسیع رحمت جو اللہ تعالیٰ ہر بندے پر کرنا چاہتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی اس وسیع رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیے تو ہر نیکی کے عوض 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں لکھی جائیں گی. کتنا بڑا کرم ہے یہ اللہ کا کہ ایک نیکی کرو گے تو اتنا اجر ملے گا. 10 تو کنفرم ہے، اور پھر اس کے بعد کتنا ملٹیپل ہوگا یہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کے خلوص کو جانتا ہے. اس وجہ سے اجر بھی اسی حساب سے دے گا. لیکن جہاں بات آتی ہے برائی کی تو ایک برائی کی عوض ایک ہی لکھی جائے گی، اللہ یہ کہ اللہ وہ بھی معاف کر دے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے. بس سچا تائب چاہیے، سچا اصلاح کرنے والا چاہیے. دیکھیں صرف توبہ کی بات نہیں ہے، توبہ کے بعد اصلاح کی بات بھی ہے، یعنی اپنی کریکشن بھی کرنی ہے، اس غلط عمل کو چھوڑنا بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ 2 صفات بہت خوبصورت ہیں. اللہ غفور الرحیم ہے،
جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی سچی توبہ کو دیکھتا ہے اور اس کی سچی اصلاح دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو، وَلِتَسْتَبِينَ، اور تاکہ ظاہر ہو جائے، سبیل المجرمین، راستہ مجرموں کا۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو اسی طرح کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ خوب واضح ہو جائے۔ جتنی بھی مجرموں کی صفات ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائے تاکہ لوگ اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اس آیت سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں ان کو مخالفین یعنی مجرمین کے ہتھ کنڈوں اور دلائل سے پوری طرح سے باخبر ہونا چاہیے۔ مجرمین کی ان صفات کے بارے میں بھی ان کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ وہ خود کو بچا سکیں۔ صحابہ کرام کی یہی خوبی تھی کہ ایک طرف تو وہ اسلام کو خوب سمجھتے تھے اور دوسری طرف جاہلیت کے رسم و رواج اور قوانین سے پوری واقفیت رکھتے تھے، یعنی اچھے سے جانتے تھے کیونکہ وہ جاہلیت سے گزر کر آئے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوبارہ ان کے اندر یہ غلطیاں آئیں۔ تو اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ
تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين